اور میں کربلا کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ چلو جی لوگ بڑے بہ کے گلاں کرتے ہیں اوئے ہوئے بڑا ظلم ہے امام حسین دے نال، تے اللہ دے بندے تسی اتھے ہوندے تو ہمیں کوئی ڈنڈے لے کے سامنے نہیں سی آ جانا، سارے ہاں بھی کھڑیاں ہی بڑے ہونا سی، کسی کو اپنے بچوں کی فکر، کسی کو بیوی کی فکر، کسی کو مال کی فکر، کسی کو جان کی فکر، کسی کو سیاسی فکر، کسی کو مذہبی فکر، کسی کو کوئی فکر، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا، کوئی غیر سیاسی بن جاتا، کوئی غیر مذہبی بن جاتا، ہر بندہ اپنے بہانے تلاش کر لیتا۔ حسین کے ساتھ کھڑا کسی نے بھی نہیں ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بے شک یزید ان کے سامنے تھا، فوج سامنے تھی، بچے قربان ہو گئے، جس نے کھڑا ہونا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ ویسے بات کرنے والی کہ جی ہم نے بھی یہی کرنا تھا جو اس وقت کیا گیا، یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ 61 ہجری کی بات ہے۔ کتنی ہجری؟ اور حضور کتنی ہجری میں دنیا سے گئے؟ 11 ہجری، 50 سال بعد کی بات ہے۔ حضور کے جانے کے بعد 50 سال کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوتا۔ تھوڑے کنے بندے ہوں گے جنہوں کی عمر 50 سال تو زیادہ ہے؟ 50 سال زیادہ عمر ہوندی ہے؟ کوئی نہیں۔ اجوں او بندے موجود ہیں جنہ حضور دے کندھیاں دے حسین کھیلدیا ویکھے، تے ہون ہو گئے نا 1448 ہجری۔ آج کوئی بندہ یزید نہ لگے تے پریشان نہ ہویا کرو، اینا عرصہ گزر گیا ہے، بھول جاندی یہ گل۔ 50 سال تو بعد بندے یزید نہ لگ گئے ہیں جی، تے تھوڑے نہیں لگے، لکھاں ہی لگ گئے ہیں بندے۔ آج اگر کوئی یزید کی پاسداری کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، حیران نہ ہو، حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو 1448 سال گزر گئے ہیں، تو ساڑھے کو لیے 5 سال حکومت روے نا، تے پورے 5 سال اسی گالاں کٹ دے رہنے ہیں، مہنگائی کر چھڑی نے، این کر چھڑی نے، تے 5 سالاں تو بعد 1 مہینے تو بعد ووٹ آؤں اسی دوبارہ ووٹ بھی بولو تے صحیح، اسی اے ساڑھا حال ہے، پورے 5 سال گالاں کٹنے ہیں، دوبارہ ووٹ بھی، تے یہ تے 1448 سال ہو گئے جی، 1448 سال ہو گئے نے۔ یزید نال اج اگر کوئی بندہ ٹردا ہے تو حیران نہ ہویا کرو، غور نال انہوں ویکھیا کرو۔ یہ بڑی گل ہے، یہ بڑی گل ہے کہ آج بندے یزید نو پیڑا آندے نے، ورنہ یزید نال بڑی لمبی فوج سا جی، بڑی لمبی فوج سی۔ ہن آخری میری گل سنیا جی، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ نے مشروط وعدہ کر دیا، بروں کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہے کہ یزید بعد میں خراب ہوا یا پہلے خراب ہوا، نہ، یزید تو جب وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا اس وقت بھی خراب تھا، جب وہ اپنے ماں کے رحم کے اندر آیا اس وقت بھی لعنتی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں خراب ہوا، وہ تو روز اول سے ہی بدبخت تھا، اور اس کی بشارت حضور نے حدیث میں دے دی تھی کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا، اقتدار سنبھالے گا، نوخیز ہوگا، جو کہ میری امت پر ظلم کرے گا، اور وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا۔ یہ تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا، اور اس کی بدبختی امت پر عیاں تھی۔ تب ہی تو جیت صحابہ اکرام کا ایک گروہ جو تھا مدینہ سے، جب اس نے مدینے پر یلغار کرنے کی کوشش کی، بیعت لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ جا کے دیکھیں نا اس کا کیا حال ہے۔ اس کے محل میں جا کر وہ رہے، 3 دنوں کے بعد آ کر انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کو سماعت فرمائی۔ اٹھائیے ابن عساکر کو، مستدرک کو اٹھائیے، ابن جوزی کو پڑھ لیں، محدثین کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کو چھوڑیں، حدیث کو پڑھ لیں۔ آپ وہ آ کے رپورٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور کے سنت کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، حضور کے دین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور شریعت نام کی وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں، لیکن ساتھ چلنے والے موجود تھے، اور یہ کوئی تھوڑی تعداد کے اندر نہیں تھے، بڑی تعداد کے اندر تھے۔ یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کی طرف چلتے ہیں۔ اور اب سنیے
کہ یزید کو جب زیادہ لوگوں نے مان لیا تو اس نے یہ سمجھا کہ جدھر زیادہ لوگ ہوتے ہیں حق ادھر ہوتا ہے. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں, نہیں وہ سارے انہوں ووٹ دیندے نے, سارے وہ نال نے. تو یزید نے یہی کہا تھا کہ جدھر زیادہ لوگ ہیں ادھر کیا ہے, حق ہے. امام حسین نے فرمایا نہیں, زیادہ جدھر لوگ ہوتے ہیں ادھر حق نہیں ہوتا. یہ حق کی کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ ایک طرف جمع ہو گئے تو حق. فرمایا کہ طاقت جو ہوتی ہے وہ حق کی نشانی نہیں ہوتی کہ ادھر زیادہ طاقت آ گئی ہے, زیادہ لوگ آ گئے تو حق ادھر چل گیا. فرمایا جدھر حق ہوتا ہے طاقت ادھر ہی ہوتی ہے. وہ بے شک تھوڑے قلیل لوگ ہوں, کم سے کم لوگ ہوں, چند لوگ ہی کیوں نہ ہوں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حق کس طرف ہے. اور جس دور کے اندر امام علی مقام موجود تھے اس دور کی ایک جھلک ابن عساکر سے ذرا سنیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آخو سبحان اللہ. دیکھو نا, آج کوئی بندہ صحابی دے متعلق گل کرے تے سپاہ صحابہ لے آندے نے, وہی صحابہ دی گستاخی کی ہے, بڑا غلط کام ہے. تے امام حسین صحابی نہیں, بولو تو صحیح, تے انہاں دی گستاخی نہیں ہوئی. گستاخی تے دور دی گل, انہوں نے قتل کر دیتا گیا ہے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور آج اگر بندہ کہتا ہے کہ جی صحابہ کی گستاخی ہم نہیں مانتے, تو امام حسین سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہیں. آپ ان کو اہل بیت بھی نہ مانیں, ان کو کچھ بھی نہ مانیں, صرف صحابی مان کی قدر کر لیں یار, صرف صحابی مان لیں آپ. ابن عساکر لکھتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جس دور کے اندر آپ نے علم بغاوت کو بلند کیا یزید کے خلاف, اس وقت عمر کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, حضور سے قربت کے اعتبار سے, صحابیت کے اعتبار سے, اور تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے کوئی آدمی امام حسین کے ہم پلہ نہیں تھا. کوئی بھی امام حسین کے ہم پلہ نہیں تھا جس وقت آپ نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. کوئی بھی آدمی اس وقت, ابن عباس ہیں وہ عمر میں حضرت امام حسین سے چھوٹے ہیں, عبداللہ بن زبیر ہیں امام حسین سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں. یہ چار لوگ بڑے تھے اس وقت. ان چاروں میں جو سب سے بڑے تھے ہر لحاظ سے, ہر تقوی سے, وہ امام حسین کی ذات تھی. ساری باتوں کو پھر چھوڑ دیجیے, یہ چیز بھی چھوڑ دیجیے, صرف یہ بتائیے امام حسین بیٹے کس کے تھے. ساری چیزیں چھوڑ دیں. جب میں کہتا ہوں فاسق فاجر آپ کے پیر کا بیٹا ہو, آپ کے پیر کا بیٹا فاسق اور فاجر ہو, شرابی بھی ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, آپ اپنے پیر کی وجہ سے اپنے بیٹے کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساڑھے پیراں دا بیٹا ہے. ساری باتوں کو چھوڑ دیں. امام حسین بیٹے کس کے تھے؟ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں, حضور کے بیٹے ہیں. لمبی بات بھی نہیں تھی, صدیاں بیت جاتی, زمانے بیت جاتے, بعد میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا, لوگ یہ کہتے اتنا وقت گزر گیا ہے پتہ نہیں چلتا. ابھی تو وقت بھی کوئی نہیں ہے, کوئی وقت بھی نہیں تھا. ساری باتوں کو چھوڑ دیں. امام حسین کے تقوی کو نہ دیکھیں, مقام کو نہ دیکھیں, ساری باتوں کو چھوڑ دیں. خون کس کا تھا؟ خون کس کا تھا؟ اگر تمہیں یہ بھی نہ نظر آئے, امام حسین نے کربلا میں خطبہ پتہ کیا دیا, فرمایا لوگوں, اہل شام کے لوگوں, تم مجھے جانتے میں کون ہوں؟ اب جب تنخواہ یزید سے لینی ہو تو بے شک سامنے حسین کیوں نہ کھڑا ہو, بات یزید کی لوگ کرتے ہیں, یزید کی تعریف ہوگی. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تم کون ہو, ہم ملازم ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ بس ہم نے آپ کو یا تو بیعت کرنی ہے یا ختم کر دیں. امام حسین نے فرمایا بتاؤ تو صحیح میں ہے کون, مجھے جانتے ہو, یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی حجت قائم نہ ہو سکے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں. یہ نہیں آپ نے بتایا میں دن میں اتنی نمازیں نفل پڑھتا ہوں, اتنے روزے رکھتا ہوں, میں میرے اتنے حج کیے میں, یہ چیزیں نہیں بتائی. فرمایا میں حضور کی بیٹی کا بیٹا ہوں. بس اتنی بات کیا کافی نہیں کسی کے لیے؟ آج کوئی بچی شادی ہوئی ہوگی نا کسی پنڈ دی, دوسرے پنڈ ہی گئی ہو, آدھے اس پنڈ سے شادی, بچی ہماری اس میں شادی, تو پورے پنڈ دی قدر ہوندی ہے کہ نہیں؟ کوئی منڈا ویا جی وہ ساڈا ایک داماد ہے, پورے علاقے کی طرف. اور عربوں کے اندر یہی مشہور تھا کہ جس قبیلے میں کسی کی شادی ہو جاتی تھی, اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہے.
کھڑا ہو جاتا تھا کہ یار اس کی شادی ہمارے قبیلے کے اندر ہوئی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا داماد ہے۔ دیکھیے سارے رشتے لوگ بھول گئے، ہر تعلق کو لوگ بھول گئے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں حضور کی بیٹی کا، میرے خیال میں اس سے بڑی کو سند موجود ہی نہیں تھی۔ سمجھنے والے کو سمجھ جانی چاہیے تھی بات، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب کسی اور کی تنخواہ لینی ہو نا، پٹا کسی اور کا گلے میں ڈالا ہو تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے دوستو بزرگوں، میری بات کو بالکل لائٹ اپنے ذہن میں لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کربلا 2 + 2 = 4 کی طرح سمجھ آ جاتا ہے اگر آپ امام حسین کو سمجھیں، اور اگر آپ امام حسین کو نہیں سمجھ سکے تو آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آ جائے گی۔ ادھر حج ہو رہا ہے، امام حسین حج چھوڑ کر میدان کربلا میں آ گئے۔ کیا حج کی اہمیت میں اور آپ سمجھتے ہیں؟ امام حسین نہیں سمجھتے تھے؟ جنہوں نے دین حضور سے سیکھا، جن کے گھر میں وہی آتی رہی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں حج چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، امام حسین کربلا میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ امام حسین کی سیرت کو، کردار کو، مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکیں گے، آپ کو کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر یہی بات ہے کہ لوگ اس کو کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں، سیاسی رنگ دے دیتے ہیں، اقتدار کا جنگ کا رنگ دے دیتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہنچ سکا۔ حقیقت کو تب پہنچا جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے، بولو ہاتھ سے، آخری جملے 2 منٹ توجہ فرمائیے گا، جب کوئی برائی ہو رہی ہو تو اسے، اور اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا جانو کہ کیا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو تم دل میں برا جانو گے نا، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ اب یہ 3 درجے بیان ہوئے، کتنے درجے؟ پہلا درجہ یہ ہے ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے روکو، تیسرا دل میں روکو۔ کیا خیال ہے امام حسین تیسرے درجے والے بندے تھے؟ یہ بات ہے سمجھ، امام حسین تیسرے درجے والے نہیں تھے کہ چپ کر کے مسجد میں بیٹھ کے کہتے چلو چھڑو جی اے تے پیڑا کام ہے فرسی کی کریے، تسبیح رولتے رہے۔ نہیں، امام حسین پہلے درجے والے تھے۔ اور جو پہلے درجے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے میں بولوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، میں بولوں گا مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، میں بولوں گا میرا مال ضیاع ہو جائے گا، میرے بچے قتل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اسے اللہ نے درجہ ہی بڑھا دیا ہے، اسے اللہ نے درجہ بڑھا دیا ہے، وہ پہلے درجے پر لبک کر کام کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، بے شک اسے پتہ بھی ہو سامنے جو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، اگر میں چھیڑوں گا مارا جاؤں گا، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پہلے درجے کا بندہ ہے۔ لوگ جب اپنی مسجد میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا تو وہ امام حسین کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ہزاروں شرابی ہوں تو ہم ان کو نہیں کہتے، کیونکہ انہوں آگے تو ساڑی زبان کھچنی ہے، انہیں نے شراب پینے دے ہی پینے، تو ہی کون ہوتے ہو بندہ؟ ہم بات، ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں اور لوگ اپنے ساتھ حسین کو ملاتے ہیں، تب انہیں حسین سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیں نا، جس کو زبان حضور چسائیں، جس کو گھٹی حضور دیں، وہ تیسرے درجے کا بندہ نہیں ہوتا، وہ پہلے درجے کا بندہ ہے۔ اور پہلے درجے کا بندہ کبھی گھر میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ تو نہیں نا اللہ نے کہا کہ جو تیسرے درجے کا بندہ ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نا، اس کی ہمت اتنی ہے، اس کی ہمت اتنی ہے۔ آگ میں چھلانگ لگانا ابراہیم کا کام تھا تو اللہ نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی، بیٹے کو ذبح کرنے کا کام ابراہیم کا تھا تو تب بھی وہ کہا چھری لے کے بیٹے کو ذبح کر۔ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمیں دمبا کہہ رہا ہے۔ ہمیں ان میں فرق ہے، وہ پہلے درجے کے لوگ ہیں، اور پہلے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے، وہ اپنی جان چلی جائے تو چلی جائے، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امام حسین پہلے درجے کے لوگ تھے، اس لیے امام حسین کو اس درجے میں رکھ کے سوچیں گے نا، پھر آپ کو امام حسین کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔